لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سارئوا إلى رياض الجنة صلوات پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا و ستائش کو انجام دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ احیاء امر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جمع ہو جائیں، اور وہ احیاء امر اہل بیت کے جو اہل بیت کی ٹیچنگز کا ریوائول ہے اور اہل بیت کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث اور روایتوں کو بیان کرنا ہے، اور وہ امانتیں کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام حدیثوں کی صورت میں ارشاد فرما گئے ہیں انہیں آگے بڑھانا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ خود ایک بہت بڑی عبادت کا کام ہے، اور اس کام کو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی حدیث کے مطابق اس کو پسند کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ مولا امام ششم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں، انی تلک المجالس لاحبھا، ان مجلسوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ آج کا جو ہمارا سلسلہ جو ایک نشست پر منحصر رہے گا، اس کا عنوان رہے گا سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی وہ والی زیارت کہ جسے ہم زیارت مطلقہ امام حسین علیہ السلام، دو قسم کی زیارتیں مفاتیح الجنان کے اندر، ایک زیارت کی قسم وہ والی زیارتیں ہیں کہ جو کسی مناسبت پر وارد ہوئی ہیں۔ ایک شخص پہنچا چھٹے امام علیہ السلام کے پاس، اور اس نے آنے کے بعد مولا سے سوال کیا، یا آقا نے عاشور کے دن اپنے راوی کو یہ کہہ کے تعلیم دی ہے زیارت کہ جب عاشور کا دن ہو تو یہ زیارت پڑھا کرو، یا کسی خاص موقع کے لیے، کسی خاص مناسبت پر، کسی خاص تاریخ میں امام معصوم علیہ السلام نے کوئی زیارت تعلیم دی۔ 15 رجب کی زیارت امام حسین علیہ السلام، پہلی رجب کی زیارت امام حسین علیہ السلام، 15 شعبان کی زیارت امام حسین علیہ السلام، شب قدر کی زیارت، 15 رمضان المبارک کی زیارت، لیلۃ القدر، لیلۃ العید الفطر،
عید الاضحیٰ کی زیارت، عرفہ کی زیارت، عاشور کی زیارت، اربعین کی زیارت، اور وہ ساری کی ساری زیارتیں کہ جو آئی ہیں، وارد ہوئی ہیں روایتوں میں. اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ زیارات مخصوصہ، جو مخصوص کسی موقع پہ وارد ہوئی ہے. زیارت مخصوصہ بھی اگر ہو، یعنی کہ زیارت عاشور آئے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عاشور کے دن ہی پڑھ سکتے ہیں. پورے سال میں جب ہمیں موقع ملے اور ہم چاہیں تو ان زیارتوں کو ہم تلاوت کر سکتے ہیں اور انہیں پڑھ سکتے ہیں، جو زیارت مطلقہ ہوں تب بھی. لیکن ایک پورا باب اور چیپٹر شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے اندر، کامل الزیارات میں شیخ ابن قولوی نے، اور من لا یعذر الفقیہ کے اندر بھی کچھ زیارتیں جیسے کہ روایت ہوئی ہیں. تو شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کے اندر جو آپ نے زیارات امام حسین علیہ السلام کے چیپٹرز مرتب کیے ہیں، ان میں ایک پورا باب ان زیارتوں کا ہے کہ جن زیارتوں کو زیارات مطلقہ کہا جاتا ہے، کامن اور جنرل زیارتیں جو اوپن وارد ہوئی ہیں. کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا حسین علیہ السلام کو سلام کروں تو کیسے سلام کروں، تو آقا نے وہ تعلیم فرما دی، کسی خاص موقع یا کسی خاص مناسبت پر یا اس کے لیے نہیں، جب چاہو. اب یہ جو زیارت ہے مفاتیح الجنان کے اندر، پہلی زیارت مطلقہ میں سے 7 زیارتیں ہیں ٹوٹل مطلقہ، زیارات مطلقہ، وہ زیارات مطلقہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارات مطلقہ ہیں. مفاتیح الجنان کے اندر جو 7 جن کی تعداد ہے ان میں کی پہلی ہے یہ. کامل الزیارات کے اندر جو زیارات مطلقہ ہیں ان میں کی یہ دوسری زیارت ہے، اور بہار الانوار کے اندر جو زیارات مطلقہ ہیں ان میں کی یہ تیسری زیارت ہے، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارات مطلقہ، یہی والی جو ابھی جس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے لگے. مگر اس سے قبل ایک روایت، یعنی ایک بنچ آف روایات، رسول کیا فرماتے ہیں. ہم نے بات کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ سرنامہ کلام میں ہم نے ایک حدیث کی تلاوت کی. کون سی حدیث؟ حدیث رسول، سارعوا الی ریاض الجنہ، جنت کے باغوں کی طرف دوڑ لگاؤ، سرعت کرو، تیزی دکھاؤ. اب ریاض الجنہ، ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ. رسول فرماتے ہیں کہ رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ریاض الجنہ ہے. پھر فرماتے ہیں ما بین الرکن، ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جتنا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا ریاض الجنہ ہے. پھر فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ مسجد الکوفان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد الکوفان، کوفہ کی مسجد جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. پھر چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موضع قبر الحسین منذ دفن فی، وہ جگہ کہ جہاں پر قبر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام بنی ہے جس دن سے وہ وہاں پر دفن ہوئے وہ بھی کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر فرمایا سرکار ابو الحسن باب الحوائج مولا واقع علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قبر بنے گی توس میں. یہ اب دیبل بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال ہو رہا ہے، اب وہ کلام سنا رہے تھے، وہ سارا آپ کا سنا ہوا ایک روایت کا ٹکڑا کہ مولا نے فرمایا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، ایک ایسی قبر بھی بنے گی توس میں کہ جس کی مصیبت کا عالم کیا بیان کیا جائے. دیبل نے پوچھا مولا وہ کون سی قبر ہے؟ اہل بیت اطہار میں سے تو کسی فرد کی قبر نہیں بنی. کہا میری قبر ہے. مولا رضا علیہ السلام فرمایا میری قبر ہے. آقا اپنی مصیبت خود بیان کر رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے، فرماتے ہیں وہ جو جگہ ہوگی جہاں مجھے دفن کیا جائے گا وہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اب یہ حدیث کہ جس میں رسالت مآب فرما رہے ہیں سارعوا الی ریاض الجنہ، دوڑ لگاؤ، تیزی دکھاؤ، سرعت دکھاؤ، لپکو الی ریاض الجنہ، جنت کے باغوں کی طرف. تو اصحاب میں سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ ہے کیا؟ تو رسول نے فرمایا حلق و ذکرنا، محمد و آل محمد کا جس جگہ ذکر ہو، جس محفل میں ذکر ہو، جس مجلس میں ذکر ہو، وہ حلق ذکرنا کیا ہے؟
روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب اس روایت کا آغاز کہ جس روایت کے اندر یہ زیارت وارد ہوئی ہے، اب زیارتوں کی بھی جو افضل قسم ہے وہ کون سی ہے؟ زیارت معصورہ۔ زیارت معصورہ کسے کہتے ہیں؟ زیارت معصورہ وہ ہوتی ہے کہ جو امام معصوم کی زبان مبارک سے جاری ہو، اسے زیارت معصورہ کہتے ہیں۔ اور کیا ہی شان اور کیا بات ہوگی، ہم کیا کہیں ان الفاظ کے لیے، وہ تو نور ہیں، وہ الفاظ نور ہیں۔ ان الفاظ کا کسی بھی انتہائی قابل احترام شخص کی بھی اپنی محنت سے بنائی ہوئی زیارتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا ایک شخص، اور آنے کے بعد یا غالباً چوتھے امام یا چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا، اور آ کر اس نے کہا کہ مولا یہ دعا میں نے ترتیب دی ہے، میں نے بنائی ہے یہ دعا۔ آقا نے فرمایا کہ اس دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو دعا ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے اس دعا کے ذریعے سے پروردگار عالم سے جڑ جاؤ۔ اچھا، اب اہل بیت اطہار کون ہیں؟ رب ذوالجلال کی مزاج سے واقف ہیں، اس کی پسند ناپسند سے واقف ہیں، لہٰذا وہ مقام تعلیم میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو مناجات کریں اور خاموشی سے مناجات کریں بغیر آواز کے، اپنے دل ہی دل میں پروردگار عالم کو پکارتے چلے جائیں تو بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک خاص فرد کو بٹھا کر سنانا یا اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ کوئی سن کے اس دعا کو، اس زیارت کو روایت کر دے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا تحفہ ہے ہم اور آپ جیسے مومنین مومنات شیعوں کے لیے۔ یہ تحفے ہیں، یعنی کہ یہ جو زیارات ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، یہ خود بھی وہ تحفے اور وہ کمپلیٹ پیکیجز ہیں۔ زیارتیں مولا کائنات علیہ السلام کی زیارتیں، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارتیں، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت، اور دیگر ائمہ معصومین ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو زیارتیں ہیں، یہ جو زیارتیں ائمہ نے تعلیم دی ہیں، اس کے اندر جو جملے ہیں، ان میں پوشیدہ جو پیغامات ہیں، ان کو ابھی ہم خود بھی دیکھیں گے اسی بیان کے دوران انشاءاللہ۔ روایت کا آغاز ہوتا ہے شیخ یعقوب کلینی الکافی کے اندر حسین ابن سویر سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کون؟ حسین ابن سویر کہتے ہیں میں تھا اور یونس ابن زبیان تھے اور مفضل ابن عمر تھے اور ابو سلمہ سراج تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو یونس ابن زبیان ہم سب میں عمر میں بڑے تھے، تو وہی تھے کہ جو چھٹے امام علیہ السلام سے کلام کر رہے تھے، وہی گفتگو کر رہے تھے۔ تو امام علیہ السلام سے یونس نے یہ پوچھا، جعلت فداک انی احضر مجالس ہؤلاء القوم، مولا کئی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں دشمنان اہل بیت کی محفلوں میں جاتا ہوں اور وہاں پر دیکھتا ہوں کہ آپ کا حق غصب ہو چکا ہے، آپ کی جو جگہ تھی جہاں پر آپ کا حق تھا کہ آپ تشریف فرما ہوتے، وہاں آپ کا دشمن موجود ہے، تو مولا میں کیا کروں؟ ما اقولو فما اقولو، مولا سے پوچھتے ہیں یونس ابن زبیان کہ فما اقولو، میں کیا کہوں، کیا کروں کیا نہ کروں، مجھے کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے جب کسی ایسی سچویشن میں آ جاؤں کہ مجھے آپ یاد آئیں، آپ کا حق میں نے غصب ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا حضرتہم، جب ہمارے دشمنوں کے یہاں جاؤ اور دیکھو کہ ہمارا غصب ہو چکا ہے حق، وذکرتنا، اور وہاں پر تمہیں ہماری یاد آ جائے، فقل، تو یہ کہا کرو، کیا؟ اللہم ارنا الرخاء والسرور، پروردگارہ ہمیں سکون اور سرور، سکون اور خوشی، رخا شدت کی اپوزٹ ہے، شدتا والرخا، شدت شدائد کے اندر ہونا، مصائب کے اندر ہونا، پروردگارہ اللہم ارنا الرخاء والسرور، پروردگار ہمیں آسانی اور سرور، خوشی عنایت فرما، لَتَبْلُغُ مَا تُرِيد مِنَ الثَّوَابِ، تو تجھے جو ثواب حاصل کرنا تھا اور جو تجھے ثواب حاصل ہونا تھا اور جو اچھا کام تجھے کر لینا چاہیے تھا، یہ سمجھ لے اس دعا کے بڑھنے کے بعد تو نے وہ کام کر لیا۔
پروردگار تمہیں وہ اجر عنایت کر دے گا، تجھے اللہ وہ اجر عنایت کر دے گا کہ جس اجر کی تو خواہش کرتا ہے یا جو تیرا حق بنتا ہے۔ مزید آگے بڑھے، فقلت جعلت فداک، اے میرے مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، انی کثیرا ما اذکر الحسین علیہ السلام فأی شیء اقول، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں۔ اللہم کثرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں مولا کو یاد کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں، فأی شیء اقول، تو جب مجھے ان کی یاد آ جائے، جب بھی میں ان کی مصیبت کو سنوں اور مجھے ان کی یاد آ جائے، جب بھی میں اپنے گھر میں بچوں کو کھیلتا ہنستا بھرا گھر دیکھوں اور مجھے حسین علیہ السلام کی یاد آ جائے، جب بھی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے کھانے پینے کو غذا مل رہی ہے، پانی پینے کو مل رہا ہے، میں پیاسا نہیں ہوں، مجھ پر ظلم نہیں ہو رہا، اور مجھے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت یاد آ جائے، فأی شیء اقول، قال علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے تقول وتعید ذلك ثلاثا، تمہیں کہنا چاہیے اور اس جملے کو 3 مرتبہ دہرانا چاہیے، کیا؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، 3 مرتبہ، اللہم صلی علیہ۔ پھر آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ السَّلَامَ يَصِلُ إِلَيْهِ، تم یہ مت سمجھنا کہ جو تم نے جملے کہہ دیے بس یہ ہوا میں اڑ کے اور غائب ہو گئے، ہوا میں ضم ہو گئے۔ فَإِنَّ السَّلَامَ يَصِلُ إِلَيْهِ، یاد رکھنا سلام ان تک پہنچتا ہے، اور مزید ارشاد فرمایا من قریب و بعید، چاہے تم قریب سے سلام کرو چاہے تم بعید سے سلام کرو، دور سے سلام کرو، ان کے لیے اس بات کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں کہ مجھے سلام کرنے والے نے قریب سے سلام کیا ہے یا دور سے سلام کیا ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام اس طرح سے محیط ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ روایت کہ جس روایت میں یوں ہے کہ مولا ابا عبداللہ علیہ السلام یمین عرش سے اپنے منہر اور اپنی قتلگاہ کی طرف نگاہ فرماتے ہیں، مولا عرش کے دائنے حصے سے اپنے قتلگاہ، اپنے قبر مطہر، اپنے روضہ مقدس کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہ فرماتے ہیں، اور جو زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، ان کے گریے کو سماعت فرماتے ہیں، ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ناموں سے واقف ہیں، ان کے آباء و اجداد کے ناموں سے واقف ہیں۔ تو مولا یہ نہیں جانیں گے کہ مجھے فلاں ملک میں، فلاں کونے میں، کسی قریے میں، کسی کوچے میں، کسی گلی میں، ایک گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے مجھے سلام کیا ہے، یہ سلام بھی ان تک پہنچتا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ تم اگر دور سے سلام کرو گے تو ملائکہ لے کر جائیں گے، قریب سے سلام کرو گے تو خود پہنچے گا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے روایت میں۔ ان السلام یصل الیک من قریب و بعید، چاہے قریب سے کرو چاہے دور سے کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے، قریب سے کرو دور سے کرو، یہ بات کہنے کا مقصد مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی وہ شان بیان کرنا ہے کہ جس کے اعتبار سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا کو قریب اور بعید کی قید میں مقید نہیں کیا جا سکتا، یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ مگر دوسری جانب کو یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بار بار یہ پیسے خرچ کرتے ہو، یہ رقم خرچ کرتے ہو، کسی غریب کو دے دو، کیا کر دو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ جو باتیں روایتوں میں آئی ہیں، حدیثوں میں آئی ہیں، وہ اس کے بالکل الٹ ہیں۔ کیا ہے؟ جتنی بار جاؤ گے، جتنی رقم خرچ کرو گے، پروردگار اس رقم کے از ایکولز ٹو جنت میں تمہارے لیے محل تعمیر کرے گا، دنیا میں اس رقم کے عوض میں تمہیں کوئی نعمت عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کبھی کہنے والے اس طرح سے مسئلے کو اور معاملے کو پیش کرتے ہیں کہ سننے والے کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بالکل ہی ڈسکریج کر رہے ہیں کربلا جانے کو،
حالات نہ ہوں، سازگار نہ ہوں، انسان کے لیے پاسبل نہ ہو رہا اور جا ہی نہ پا رہا ہو کوشش کرنے کے باوجود بھی، بلکہ اس کی الٹ ملتی ہے روایتیں۔ شیخ مجلسی اول تو اس بات کے قائل تھے کہ انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ زیارت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے ان کی قبر پر ضرور جانا چاہیے، واجب ہے۔ وہ یہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ایٹ لیسٹ تو واجب ہے ہی ہے۔ روایتیں ایسی ہیں۔ روایتیں کیا ہیں؟ روایت یہ کہ جو شخص جا سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو اور جان بوجھ کے ترک کرے یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس نے سرکار ابا عبداللہ کا اور رسول اللہ کا ایک ایسا حق ضائع کیا ہے کہ اب جس کا جبران نہیں ہو سکتا، اور اس نے اپنا اتنا بڑا لاس کیا ہے کہ جو irreversible ہے۔ خیر، اب بہرحال ہم اس جانب نہیں جا رہے، اسی روایت کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھ کر زیارت کے الفاظ کی طرف جلدی سے آ جائیں، کیونکہ یہ روایت بالکل زیارت کے ساتھ ملی ہوئی، پوری روایت آئی ہے، اس روایت کا ایک ٹکڑا ہے یہ زیارت۔ آقا فرماتے ہیں ثم قال ان ابا عبداللہ علیہ السلام لما مضى بقت السماوات السبع والارضون السبع، جب آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے اور پردہ فرما گئے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام، تو کیا ہوا؟ ساتوں آسمان روئے، ساتوں زمین روئے، جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان تھا وہ سب کچھ رویا، جو جنت میں تھا وہ روئے، جو جہنم میں تھی چیزیں وہ سب روئیں، من خلق ربنا، کہ جنہیں پروردگار عالم نے خلق فرمائے، وما یرا وما لا یرا، اور جو نظر آتی چیزیں وہ بھی روئیں اور جو نہیں نظر آتی چیزیں وہ بھی روئیں۔ علی ابی عبداللہ علیہ السلام الا ثلاثۃ اشیاء لم تبکی علیہ، صرف 3 چیزیں تھیں جنہوں نے گریہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ روایت ہے، آپ مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھیے گا، ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ قال قلت جعلت فداکا، پھر کہا یونس ابن زبیان نے کہ میں آپ پر قربان، انی ارید ان ازورہ، مولا میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیارت کروں۔ دیکھیں، کہا کہ مجھے مولا حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ یاد آ جاتی ہے، جب ان کی یاد آ جائے کرے میں کیا کروں؟ صلی اللہ علیہ کیا ابا عبداللہ علیہ السلام 3 مرتبہ پڑھا کرو، یہ بتا دیا۔ اب کہہ رہا ہے یونس ابن زبیان مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا میں سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، انی ارید ان ازورہ، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ان کی زیارت کروں، فکیف اقول وکیف اصنع، تو کیا کہوں اور کیا کروں؟ 2 سوال کیے انہوں نے، میں زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام کرنا چاہتا ہوں، کیا پڑھوں اور کیا کروں؟ اور دونوں ہی سوالوں کے جوابات چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اذا اتیت ابا عبداللہ علیہ السلام، جب تو ابا عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے، یعنی کہ شہر کربلا پہنچ جائے، فاغتسل علی شاطئ الفرات، تو کیا کر؟ فرات سے غسل کر، شط فرات سے غسل کر، ثم البس ثیابک الطاہرہ، اور طیب و طاہر پاک پاکیزہ لباس پہن لے، ثم امشی حافیا، اور اس کے بعد اپنی نالینوں کو، جوتیوں کو اتار کر پا برہنہ ہو جا، فَإِنَّكَ فِي حَرَمٍ مِّنْ حَرَمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ تو اللہ کے حرموں میں سے ایک حرم میں آ چکا ہے، رسول کے حرموں میں سے ایک حرم میں آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کر؟ بالتکبیر والتحلیل والتمجید والتعظیم للہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد کر، کثرت کے ساتھ اللہ کی ثنا کر، کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کو بیان کر، اس کی پاکیزگی کو بیان کر، والصلاۃ علی محمد و اہل بیتہ، اور کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی تلاوت کر۔ جب فرات سے غسل کر کے طیب و طاہر لباس پہن کے اپنی جوتیوں کو ترک کر دے، نالینوں کو اتار دے اور پا برہنہ چلے، پاؤں سے چل کر جائے، مطلب سواری ترک کرے، پا برہنہ چلے مطلب جوتیوں کو اتار دے، نالینوں کو اتار دے، پیدل جائے اور بغیر جوتیوں کے جائے، اور کیا پڑھتا ہوا جائے؟ درود کی تلاوت کرتا جائے، اللہ کی حمد و ثنا و ستائش و سبحان پڑھتا ہوا جائے، اور جب باب الحائر پر پہنچ جائے، یعنی کہ ان کی ذریح اقدس کے بالکل قریب پہنچ جائے، تو یہ کہے السلام علیکہ یا حجت اللہ و ابن حجتہ، السلام علیکہ یا ملائکۃ اللہ و زوارہ قبر ابن نبی اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کی حجت اور اللہ کی حجت کے بیٹے، آپ پر سلام ہو اے ملائکہ، اے وہ کہ جو ملائکہ ہیں، اور آپ پر سلام ہو اے قبر
ابن نبی اللہ یعنی اللہ کے نبی کے بیٹے کی قبر کے زائروں تم پر بھی سلام۔ اب ذرا یہ بتائیں، زائر کا مقام دیکھ لیں تو سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بلند ہیں۔ زائر جو وہاں پر موجود ہے، یہ چھٹے امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہ امام علیہ السلام کے جملے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم جاؤ، اب یہ تو قیامت تک کے لیے سنت بن گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور جو یہ روایت پڑھ کر وہاں جائے گا تو امام حسین پر سلام کرے گا کیونکہ وہ حجت اللہ ہیں، اور حجت خدا کے بیٹے یعنی مولا کائنات پر سلام جائے گا، اور ان ملائکہ پہ سلام جائے گا جو وہاں پر ہیں، اور ان زائروں پہ بھی سلام جائے گا جو وہاں پر ہیں، یا جو بھی، ہاں کیونکہ قبر ابن نبی اللہ کہا ہے تو پھر جو وہاں قبر پہ موجود ہیں ان زائرین کو سلام جا رہی ہے۔ مطلب میں اور آپ اگر پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے زیارت سرکار ابا عبداللہ، ہم سب کو کربلا کی سرزمین نصیب فرمائے، اور اسی سرزمین کو ہماری آخری آرام گاہ بھی قرار دے، یہ کیا کمال ہے کہ جو زیارت کرنے کے لیے آیا ہے وہ تو زیارت کرنے کے لیے آیا نا، مولا کی زیارت پڑھے اور چلے جائے گا، لیکن نہیں، اسے معلوم بھی نہیں ہے، اور کتنے لوگوں کا سلام اسے خود مل رہا ہے کہ جو زیارت ابا عبداللہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت، ملائکہ کو سلام، اور اس زائر کو بھی سلام کر رہے ہیں جو بظاہر تو مسکین کھڑا ہوا زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام ایک زیارت نامہ لے کے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، اسے خود نہیں پتا کہ کتنوں کا سلام خود اس کے نام آ رہا ہے۔ خیر، بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر کیا کرو؟ پھر 10 قدم چلو، رک جاؤ، پھر تکبیر کہو 30 مرتبہ، پھر تکبیر کہو 30 مرتبہ، اس کے بعد مزید آگے بڑھو قبر مطہر کی طرف، اس طرح سے آگے بڑھو کہ تمہارا چہرہ مولا کی قبر مطہر کی طرف ہو، وَاجْعَلِ الْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، اور قبلے کو تم اپنی پشت کی طرف رکھو۔ تو کہاں سے جاؤ؟ سمپل فارمولہ ہے، گیٹ نمبر 1 سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا، وہاں سے انٹر ہو جاؤ، اور وہاں سے بالکل سیدھا سیدھا جا کے جب ذریح اقدس کے سامنے پہنچ جاؤ گے تو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر انسان اس کیفیت میں رہتا ہے کہ چہرہ بالکل ذری کے سامنے ہوتا ہے اور پشت بالکل قبلے کی طرف، پشت قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر رک کر ایک جملہ اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ پروٹوکول صرف اور صرف امام معصوم کی زیارت کا ہے، بس کہ اپنے آپ کو ایسے کھڑا کرو ان کی زیارت پڑھتے ہوئے کہ چہرہ ان کی قبر کی طرف ہو، پشت قبلے کی طرف ہو۔ 14 کا یہ پروٹوکول ہے، مگر 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی فضیلت اور جن کی بلندی اور جن کی عظمت اور رفعت اتنی زیادہ ہے کہ یہ پروٹوکول ان 2 ہستیوں کے لیے بھی کیری فارورڈ ہو رہا ہے کہ جو اگرچہ رسمی طور پر ان 14 کی فہرست میں نہیں ہیں، عصمت کبریٰ کی منزل پر نہیں ہے، لیکن عصمت کبریٰ سے جو دائرہ بالکل قریب ترین دائرہ پڑتا ہے اس کے اندر یہ موجود ہیں۔ ایک شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، اور ایک سرکار باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب اس کے بعد مولا نے کہا کہ جب اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ وہاں جا کر تو اب یہ جملے پڑھو۔ کیا پڑھو؟ السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتے، السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیلے، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارے، السلام علیک یا وطر اللہ الموتور فی السماوات والارض۔ یہ ایک پیس ہے، پہلا پیس، پہلا ٹکڑا، پہلا پیراگراف۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ میرا سلام ہو آپ پر اے حجت خدا اور حجت خدا کے بیٹے۔ امام حجت خدا ہیں، اور صرف انسانوں پر حجت نہیں ہے، صرف حیوانوں پہ حجت نہیں ہے، صرف جمادات پہ حجت نہیں ہے، صرف نباتات پر حجت نہیں ہے، ملائکہ پر بھی حجت ہیں، جنات پر بھی حجت ہیں، جو نظر آنے والی چیزیں ان پر بھی حجت ہیں، جو نظر نہیں آنے والی ان پر بھی حجت ہیں۔ گویا جس پر اللہ کی مخلوق ہونا صادق آتا ہے، ہر اس چیز پر امام کی امامت کا نفوذ ہے۔ درخت، کیا سرکار امیر کائنات علیہ السلام کے تابوت اقدس کے کوفہ سے
نجف اشرف آپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے ان درختوں نے جھک کے مولا کے غم کا اظہار نہیں کیا؟ کیا مسجد کوفہ کے اندر باب الصوبان سے وہ اژدہا داخل ہو کے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر اقدس کے قریب آ کے مولا سے گفتگو کر کے جب واپس چلا گیا اور جو مولا نے بھی اس سے گفتگو کی اور بات چیت ختم ہو گئی اور وہ اسی دروازے سے کہ جہاں سے آیا تھا چلا گیا، تو ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا مولا یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا۔ آقا نے فرمایا کہ یہ اژدہا نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا، اور یہ اس جن کا بیٹا تھا کہ جس جن کو پروردگار عالم نے حکم رسول خدا سے قوم جنات میں ہدایت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے مامور کیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا یاد رکھنا جو وصیت مجھے رسول کر گئے اس کے مطابق میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے بعد، میرا وقت آخر قریب ہے، میرے بعد اپنی مرضی سے کسی کو میرا جانشین مت بنانا۔ جانا تو جانا مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد، اور ان سے جا کر پوچھنا کہ مولا آپ بتائیے کہ میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کون ہوگا جو قوم جنات میں ہدایت کے فرائض کو انجام دے گا؟ کہا کہ میں تجھے تیرے والد کا جانشین مقرر کرتا ہوں، اور اب قوم جنات میں جو ہدایت کے فرائض ہیں وہ تم خود انجام دو گے۔ اب اس دروازے کا نام باب الصوبان پڑ گیا۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض اس زمانے سے بھی چلتا چلا آ رہا ہے، اور جو اس مرض کے اندر مریض مبتلا تھے کہ جس کا علاج کوئی ممکن نہیں ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اسی دروازے پہ جس دروازے کو اژدہے والا دروازہ باب الصوبان کہا جاتا تھا وہاں پہ ایک ہاتھی فیل لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک عجوبہ جانور تھا جس کو نہیں معلوم پتہ نہیں کہاں کے جنگلات سے لا کے وہاں پر کھڑا کیا، اور دشمن علی ابن ابی طالب کا یہ کام۔ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگ وہاں پر اس فیل کا، اس ہاتھی کا تماشا دیکھنے کے لیے آتے تھے تو اس دروازے کا نام آہستہ آہستہ باب الفیل قرار پانے لگا۔ لیکن اب بہرحال اسی وجہ سے ہماری بھی کچھ کتابوں کے اندر باب الفیل نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس دروازے کو باب الفیل نہیں بلکہ باب الصوبان کہا جانا کہاں ہمیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب باب الصوبان کہتے ہیں تو علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کام کر دو کہ علی کی فضیلت چھپ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مجھے یہ بتائیے جس کی فضیلت خود پروردگار عالم ظاہر کرنا چاہے اس کی فضیلت کو کون چھپا سکتا ہے؟ تو آپ حجت اللہ ہیں، آپ صرف اور صرف ایسا۔ اب وہ جملہ وَأَلْزَمَ عَدَاكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِ، زیارت امین اللہ کا جملہ، وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِ، پروردگار عالم کی جمیع خلقت پر آپ حجت بن کر آئے ہیں۔ لہٰذا جناب جبریل ہیں کھڑے ہو گئے، رسول کے پاس تشریف فرما تھے، مولا کائنات اس حجرے میں داخل ہوئے، جناب جبریل کھڑے ہو گئے احترام میں۔ رسول نے فرمایا اتقوم لہذا الفتى، کیا جبریل آپ اسی جوان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو ابھی آیا ہے مولا کائنات علیہ السلام؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ جبریل کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ مولا رسول اکرم ہے، لیکن کہہ کیوں رہے ہیں، ملفظ کیوں کر رہے ہیں، اس کو لفظوں میں کیوں ڈال رہے ہیں اپنا سوال، تاکہ راوی اسے نوٹ کرے اور ہم تک یہ بات پہنچے کہ دیکھو بہانوں سے علی کی فضیلت سننے کی کوشش کرنا یہ رسول کی سنت تھی۔ جانتے ہیں کہ جب میں یہ سوال کروں گا کہ کیا تم علی کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، تو جانتے ہیں رسول کے جبریل ابھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کا سمندر بہانا شروع کر دیں گے، اور وہی کیا۔ جناب جبریل بتانے لگے نعم یا رسول اللہ انا لہو علیہ حق تعلیم، میری گردن پر ان کا ایک حق ہے، اور حق تعلیم ہے، انہوں نے مجھے تعلیم دیا، وہ حق ہے میرے، یہ میرے استاد ہیں۔ خیر، تو جبریل کے استاد، جبریل کے لیے حجت، اژدہے کو جنات کی قوم کے اندر ہدایت کے فرائض اور وہاں پر جانشین مقرر کر رہے ہیں، ان کے لیے حجت، حتیٰ انبیاء
اب ایک روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو ہوتا رہا درمیان میں سوال جواب سیکھنا سکھانا پروردگار عالم نے بھیجا. ایک سوال تھا جس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا, اور وہاں پر ایک پرندہ آیا اور اس پرندے سے جواب پتہ چلا. ایک روایت ہے تفصیلی, اس جانب میں نہیں جا رہا. چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم وہاں پر ہوتے, میں اگر وہاں پر ہوتا تو اس سوال کے جواب کی ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی, میں خود ہی ان کو اس سوال کا جواب بتا دیتا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے یہ عرفہ مقامات عنایت فرمائے. خیر, السلام علیکم یا حجت اللہ و ابن حجت, السلام علیکم یا قتیل اللہ و ابن قتیل, اے مقتول جفا, اے اللہ کے مقتول, اے پروردگار عالم کے مقتول. پروردگار عالم کے مقتول یعنی کیا؟ آپ نے وجہ اللہ سنا, آپ نے عین اللہ سنا, آپ نے لسان اللہ سنا, آپ نے ید اللہ سنا, آپ نے اذن اللہ سنا, آپ نے جنب اللہ سنا, آپ نے روح اللہ سنا. اب سنیے السلام علیکم یا قتیل اللہ, آپ قتیل اللہ ہیں سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے. امام حسین علیہ السلام قتیل اللہ ہیں. ایسا قتیل, اچھا قتیل کے معنی کیا؟ یہ قتیل بے معنی مقتول کے یہاں پر آیا ہے. قتیل یعنی کہ مقتول, جسے قتل کیا گیا, اور ایسا مقتول کہ جسے پروردگار عالم نے اون کیا کہ یہ میرا مقتول ہے, یعنی کہ اس کے خون کا بدلہ میں لوں گا. یہ مقتول حسین, یہ حسین میرا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا یہی وجہ ہے کہ کیا کہا گیا, قتیل اللہ و ابن قتیل ہے. اس کے بعد کیا گیا, سار اللہ و ابن سارے, خدا کا خون. اب سار جو ہے وہ دونوں اعتبار سے ملتا ہے. سار ملتا ہے خون کے لیے بھی, اور سار ملتا ہے خون کے بدلے کے لیے بھی. کوئی اگر کسی کو سار اللہ کہا جا رہا ہے تو دونوں ہی معنی کیے جا سکتے ہیں اور درست ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. ایک معنی یہ ہے کہ اے حسین آپ خون خدا ہیں, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حسین آپ وہ ہیں کہ جس کے خون کا بدلہ خود پروردگار عالم لے گا. اگر اس کی دلیل چاہیے تو کیا ہمیں اور آپ کو عبداللہ نہیں کہا جاتا, اللہ کا بندہ؟ کیا اللہ کے مہینے کو شہر اللہ نہیں کہا جاتا؟ کہا جاتا ہے. تو قد اقبل الیکم شہر اللہ, آپ کی طرف شہر اللہ آیا, اللہ کا مہینہ آیا ہے, بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اور آپ کو کیا کیا گیا اس میں, دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, آپ کی طرف شہر اللہ آیا ہے, اللہ کا مہینہ. اس مہینے میں آپ کو اللہ کی ضیافت, اللہ کا مہمان بنایا گیا ہے, ضیافت اللہ. وجعلتم فیہ الی کرامت اللہ, اور اس مہینے میں آپ کو اللہ کی کرامتیں دی گئی ہیں, آپ کرامت اللہ کا مظہر بن گئے اور مرکز بن گئے. اگر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے, اللہ کا مہمان, ضیافت اللہ میں آ جاتا ہے. اچھا, اس میں اس کا سونا عبادت اللہ بن جاتا ہے. سونا کیا ہے, عبادت اللہ. نومکم فیہ عبادہ, عبادت اللہ, اللہ کی عبادت ہے اس مہینے میں سونا. کیوں؟ کمال آپ کا ہے میرا کہ ہم بہت اچھی نیند سوتے ہیں, اتنی اچھی نیند سوتے ہیں کہ بھائی یہ لکھا جائے گا قیامت میں سنہری حروف سے کہ مولانا ساجد جو ہے وہ ماہ رمضان میں سوئے اور ان کا سونا عبادت بن گیا. جی نہیں, یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم سوتے ہیں. کمال ہے اس مہینے کا کہ جس مہینے میں اگر سو بھی رہے ہیں تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارا کمال نہیں ہے, یہ مہینہ اتنا افضل ہے کہ اس مہینے میں تم جیسا عام انسان اگر عام کام کرتا ہے کہ سو جاتا ہے تو اس سونے کو بھی میں عبادت لکھتا ہوں. نومکم فیہ عبادت اللہ وانفاسکم فیہ تسبیح اللہ. یہ تسبیح اللہ نہیں کہا ہے رسول نے, تسبیح کہا ہے. عبادت اللہ رسول کے جملے نہیں ہیں, عبادت تک ہے. سمجھانے کے لیے میں اللہ اللہ اس کے ساتھ یوز کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ جانیں کہ یہ چیزیں تو ہمارے لیے بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اذان محترم, یا سار اللہ و ابن سارے, السلام علیکم یا وطر اللہ الموتور, آپ اکیلے ہیں, منفرد ہیں, یونیک ہیں, آپ جیسا کوئی نہیں ہے. فی السماوات والارض, زمینوں میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے, آسمانوں میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے.
اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ بھائی فلاں ملے تھے بالکل حسین جیسے لگے مجھے، یہ بات آپ کی نہیں چلے گی. اس لیے نہیں چلے گی کیونکہ پروردگار عالم نے بنایا حسین ایک ہی ہے. بھائی 12 میں دوسرا حسین نہیں ہے. بھائی حسین تو 12 میں ریپیٹ نہیں ہوا ہے، تو جب 12 وہ ہیں کہ جو معصوم ہیں اور مخصوص ہیں، ان میں جب حسین ریپیٹ نہیں ہو سکتا تو عام انسانوں میں حسین کہاں سے ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا فطر اللہ الموتور فی السماوات والارض. آپ اکیلے بھی ہیں، منفرد ہیں، یونیک ہیں، ایک اکیلے ہیں، لیکن موتور بھی ہیں کہ آپ کو تک و تنہا بھی کر دیا گیا، تنہا چھوڑ دیا گیا آپ کو. مصائب کا جملہ تھا یہ. اشہد ان دمک، اب آ گیا دوسرا ٹکڑا. اب دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اشہد ان دمک سکن فی الخلد واقشعرت لہ اذلۃ العرش وبکا لہ جمیع الخلائق وبکت لہ السماوات السبع والارضون السبع وما فیہن وما بینہن ومن یتقلب فی الجنۃ والنار من خلق ربنا وما یری وما لا یری. یہ دوسرا ٹکڑا ہے. کیا کہا جا رہا ہے اس ٹکڑے میں؟ اشہد انک، آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. کیا؟ ان دمک سکن فی الخلد، کہ آپ کا خون مبارک ساکن خلد ہے. خلد میں ساکن ہے آپ کا خون. آپ کا خون جنت الفردوس میں پہنچ گیا. روایتیں ملتی ہیں. اب اس اعتبار سے مختلف انداز سے علماء کرام نے بیانات اپنے بتائے ہیں، اور اس کی الگ الگ انداز سے تشریح کی گئی ہے اس جملے کی. ان دمک سکن فی الخلد، اشہد ان دمک سکن فی الخلد. ایک اعتبار سے یہ کہ جب سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس زخمی ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب مولا زخمی ہوئے یا چہرے پر کوئی زخم لگا تو خون بہنے لگا، اور وہ خون مولا نے اپنے دست مبارک میں جمع کیا، لے لیا، اور اس کے بعد آقا نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا. فرما بھی یا فرما بہا الی السما، آسمان کی طرف پھینکا مولا نے اپنے خون کو. تو کیا ہوا؟ وہ خون واپس زمین پر نہیں آیا. روایت کا زیارت کا جملہ اشہد ان دمک سکن فی الخلد، مولا پھر وہ آپ کا خون دوبارہ نیچے نہیں آیا، وہ پھر جنت الفردوس میں جا کر پہنچ گیا. اور اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ واقشعرت لہ اذلۃ العرش، اور اس کی وجہ سے اذلۃ العرش، عرش کے پلرز اور عرش کے ستون اور عرش کی بنیادیں اقشعرت، ہل گئیں، متزلزل ہو گئیں. اشہد ان دمک سکن فی الخلد، آپ کا خون مبارک خلد بری میں ساکن ہو گیا. اس کی ایک تشریح علماء نے یوں کی، بیان کرتے ہیں خلد کیا ہے؟ جنت. اور زمین کربلا کیا ہے؟ جنت. اشہد ان دمک سکن فی الخلد یعنی آپ کا خون مبارک زمین کربلا میں ساکن ہو گیا، اور وہ آج بھی موجود ہے اور الائیو ہے، زندہ ہے. وہ خون ویسے ہی تازہ ہے. اور کئی ایک عرصے تک ہر سال عصر عاشور منہر سرکار ابا عبداللہ، قتل گاہ سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے عاشور کے دن عصر کے وقت تازہ خون برآمد ہوتا تھا. لوگ اس منظر کو دیکھ نہیں پاتے تھے. کئی ایک ایسے ہوتے تھے جو اس منظر کو دیکھ کے شہید ہو جاتے تھے، جن کا دم نکل جاتا تھا. تو اس جگہ کو اس لیے بند کیا گیا کہ ہر عام و خاص کے آنے جانے کے لیے اس کو نہیں رکھا گیا. آج بھی مینار جو مولا کا بائیں جانب کا جو مینار ہے، جو قبر سرکار جناب حبیب نے مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام والے دروازے سے لیفٹ کی طرف آپ دیکھیں گے، اور اس پلر سے لیفٹ پہ بالکل اس کارنر پہ وہ منہر، وہ مذبح، وہاں سے نیچے جانے کی جگہ موجود ہے. اشہد ان دمک سکن فی الخلد. خلد کسے کہتے ہیں؟ خالدین فیہا. ایک تشریح یہ بھی کہ اب یہ آپ کا خون مبارک ہمیشہ کے لیے اپنا اثر چھوڑ گیا ہے. عزیزان محترم، یہ بتائیں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے خون مبارک کی کیا تاثیر ہے؟ کیا بیان کیا جائے؟ ہماری اوقات کیا، حیثیت کیا ہے ہماری؟ لیکن جو روایتوں میں آیا وہ سنیں
کہ آقا کے خون ناحق کا پروردگار عالم ان کو یہ تحفہ عنایت کرتے ہیں. بالکل جب مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کا ناحق خون زمین کربلا پر گر رہا ہے، کیا کچھ عطا ہوا؟ الامامت فی ذریتک، امامت کو مولا حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھا پروردگار نے. الاجابت تحت قبتک، دعاؤں کی استجابت قبہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے نیچے، یعنی کہ قبر مطہر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام پر. الشفاء فی تربتک، آپ کی قبر کی مٹی میں پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے. دنیا کی مٹی کھانا حرام، حسین ابن علی کے قبر کی مٹی کھانے سے شفا. کیا متضاد چیزوں کو جوڑ دیا حسین ابن علی علیہ السلام نے. کالا لباس عام دنوں میں پہن کر، کالا پیراہن، بلیک شرٹ، ٹی شرٹ، کوئی بھی بلیک اپر پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. عبادتوں کے اندر کراہت کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ثواب میں کمی. لیکن اگر عنوان اس کالے لباس کا غم حسین ابن علی علیہ السلام سے نسبت پا جائے تو مکروہ نہیں ہے، سیدھا الٹ ہے، مستحب. یعنی کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے. پروردگار عالم نے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو وہ تحفے عنایت کیے. 3 چیزیں یہ، ایک اور چیز جو اسی روایت کے اندر ہے وہ کیا کہ ایام زائر امام حسین علیہ السلام، جب سے وہ قصد زیارت کر کے اپنے گھر سے چلا اور جب تک اپنے گھر پہ واپس سلامت پلٹ نہیں آتا تب تک اس کے ایام زیارت اس کی زندگی سے کم نہیں ہوتے، اس کی زندگی سے کم نہیں ہوتے. یہ بھی سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کو تحفہ ہے. یہ وہ تحفہ ہے. ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نسبت پا رہے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام سے، ہم جڑ رہے ہیں مودت کی وجہ سے، اس محبت اور اس عشق کی وجہ سے کہ جو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام سے ہم رکھتے ہیں یا ہمیں پروردگار عالم نے نصیب کی ہے. وہ اللہم صلی علی محمد و علی. اشہد ان دمک سکن فی الخلد، اور اسی وجہ سے کیا ہوا؟ وقشعرت لہ اذلۃ العرش، جس کی وجہ سے عرش کے ستون ہلنے لگے. اذلۃ العرش، عرش کے بطنان العرش بھی کہا جاتا ہے اسے، کہ عرش کی فاؤنڈیشن. اذلۃ العرش، عرش کے پلرز، ستون بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک روایت کے اندر امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں نحن اذلۃ العرش، ہم ہیں اذلۃ العرش، ہم ہیں عرش کی بنیاد، ہم ہیں عرش کا فاؤنڈیشن، ہم ہیں عرش کا ستون. اور عرش کیا؟ وہ پوری کی پوری عمارت کہ جس پر یہ دین ٹکا ہوا ہے. جب سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اذلت العرش، اقشعرت لہ اذلۃ العرش، تو عرش کی بنیادیں ہلنے لگی. یعنی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بہت زیادہ غم پہنچا، بہت زیادہ غم ہوا انہیں شہادت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی مصیبت کی وجہ سے. یہ مصیبت اہل بیت اطہار کے لیے بہت بڑی تھی. تو اذلۃ العرش کا ہل جانا، اس کے معنی یہ ہے کہ آقا ابا عبداللہ کی مصیبت کی وجہ سے اہل بیت اطہار غمگین ہوئے. اب اس کا تسلسل آگے. اور چونکہ اہل بیت اطہار سب کے سب غمگین ہوئے تو کیا ہوا؟ وَبَكَى لَهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ، اسی وجہ سے کہ اہل بیت اطہار غمگین ہوئے، بقا لہو جمیع الخلائق، جتنی بھی پروردگار عالم کی خلقت تھی سب نے گریہ کیا حسین پر. وَبَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، آسمان ساتوں کے ساتوں روئے، وَالْأَرْضُونَ، سب زمین ساتوں کے ساتوں طبقات کے ساتھ روئی، وَمَا فِيهِنَّ، اور جو ان زمینوں میں تھا وہ بھی رویا، اور جو ان زمینوں کے درمیان، آسمانوں کے درمیان تھا وہ بھی روئے. وَمَن يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنت میں جو تھا اس نے بھی گریہ کیا، جہنم میں جو کچھ اللہ کی مخلوقات تھیں انہوں نے بھی گریہ کیا. یعنی وہ ملائکہ جو ابھی جہنم کے اندر موجود ہیں، ابھی جہنم کے حقدار لوگ تو جہنم نہیں پہنچے، لیکن جو جہنم تیار ہونے کے بعد اللہ کے نمائندے اور اللہ کے افراد اور ملائکہ اور جو سارے وہاں پر موجود ہیں وہ سب روئے. من خلق ربنا وما یرا وما لا یرا، اور جو نظر آتا ہے وہ بھی رویا اور جو نظر نہیں آتا وہ بھی روئے. تو اس کے معنی یہ ہوئے نا عزیزو کہ جنت جہنم روئے،
جو کچھ ان میں تھا روئے، اللہ کی سارے خلائق روئے، زمین اپنے ساتوں طبقات کے ساتھ روئی، آسمان اپنے ساتوں طبقات کے ساتھ روئے۔ ایک انسان تھا جس نے آ کر بولا کہ حسین پہ رونا بدعت ہے۔ انسانوں نے بھی گریہ کیا، مگر بڑے گروہ نے نہیں، بہت چھوٹے گروہ نے، کہ جن پر رب ذوالجلال کا فضل ہوا، جن پر اہل بیت اطہار کی کرم نوازی ہوئی۔ یہ جو آنسو ہیں ان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر ان کی قیمتوں کا کچھ اندازہ کرنا ہے نا تو وہ روایتیں پڑھیں کہ جن روایتوں کے اندر چھٹے امام علیہ السلام نے دعا کی ہے، ورحم تلکۃ الخدود اللتی، اے پروردگار رحمت نازل کر ان رخساروں پر کہ جن رخساروں پر وہ آنسو آ رہے ہیں، جو رخسار ہمارے غم میں خاک آلود ہو رہے ہیں۔ پروردگار ان آنکھوں پر رحم فرما، پروردگار ان آنسوؤں پر رحم فرما، پروردگار ورحم تلکۃ الصرخۃ اللتی کانت لنا، اے خدا اس صدائے گریہ پر رحمت فرما کہ جو ہمارے لیے تھی۔ تو سب روئے، اور انسانوں سے کم فضیلت رکھنے والے سب روئے۔ انسان نے اپنی لاجک لڑائی اور کہا کہ بھائی حسین پہ روتے ہو، آہستہ رویا کرو، زیادہ زور سے نہیں رویا کرو۔ اچھا حسین کیا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ تو بتاؤ نا، رونے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ملائکہ جو روئے ہیں اس کا کیا فائدہ تھا۔ ملائکہ اس لیے روئے ہیں کہ جانتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں تسبیح کرنا سکھایا، ان کا حق ہے کہ ان کی محبت ہم رکھیں۔ حکم دیا ہے پروردگار عالم نے الا المودۃ فی القربہ، جب انسانوں کے لیے حکم ہے تو ملائکہ کے لیے بھی حکم ہے، جنات کے لیے بھی حکم ہے، ہر کائنات کی ہر وہ شے کہ جس پر ان کی امامت کا نفوذ ہوتا ہے، ہر شخص چیز کے لیے، شے کے لیے یہ حکم تھا۔ تو جو رو رہا ہے وہ حق مودت ادا کر رہا ہے، وہ اجر رسالت ادا کر رہا ہے۔ لیکن اذان محترم ہیں تو صحیح وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے ہمارا رونا۔ کیوں پسند نہیں ہے پروردگار بہتر جانے۔ مسلم بات ہے یا نہیں ہے کہ حسین پر رونا ہے، فرض ہے۔ اب کسی کو نہیں رونا تو نہ روئے، لیکن جو رو رہا ہے اسے آ کے لاجک نہ سمجھائے، اس لیے کہ حسین ابن علی کا غم یہاں سے نہیں یہاں سے ہے۔ یہ میں جذبات میں کہہ رہا ہوں، میں جذبات میں نہیں کہہ رہا۔ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المومنین، کہا ہے حرارت ہے قتل امام حسین علیہ السلام کی بابت کہ جو قلوب مومن میں رکھی ہے، مومنہ کے قلب میں، دل میں رکھی ہے، فی عقول المومنین نہیں کہا ہے چھٹے امام نے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوئی کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو جذبات میں آ کے کرتے ہیں، کہا ہم جذبات میں آ کے ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات ہی جذبات کی ہے۔ مجھے بتلائیے کہ ایک ماں کہ جس کا جوان اس دنیا سے خدا نہ خواستہ رخصت ہو جائے، پروردگار کسی ماں کو اپنے جوان کا داغ نہ دکھائے، اس سے جا کر پوچھے تیرے رونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا انصاف ہوگا اس سے جا کر یہ پوچھنا کہ رونے کا فائدہ کیا ہے، مجھے یہ تو بتا؟ یا اس سے جا کر ہم یہ کہیں کہ تھوڑا آہستہ سے گریہ کر؟ یہ ایک ایسی عقیدت کا عمل ہے کہ جس کے دل میں جتنی مودت ہوگی، جس کو جتنی آقا ابا عبداللہ کی، اہل بیت اطہار کی جتنی معرفت ہوگی، جس کو جتنا اہل بیت سے جتنا قرب ہوگا نا، وہ اتنا زیادہ آپ کو الگ انداز سے مصائب پہ ریئیکٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی زیادہ روئے گا، کوئی اپنے چہرے پہ تماچا مارنا شروع کر دے گا، کوئی سر و سینہ پیٹنا شروع کر دے گا، کوئی زانو پر اپنے مارنا شروع کر دے گا۔ تو یہ چھوڑ دیجئے اس کو، اس عقیدت مند کو جس کے ساتھ وہ عقیدت رکھتا ہے نا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنے دیجئے، نہ آئیے کس کے بیچ میں۔ ہاں اگر آپ کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا قاتل حسین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، پھر رونے دیجئے اس کو۔ بس اذان محترم، میں بات کو مزید آگے بڑھاؤں، یقیناً عبادت ہے یہ، پروردگار نصیب کرے ہم سب کو، اور ایسا گریہ نصیب کرے کہ یہاں نام حسین ابن علی آئے اور وہاں آنکھیں نم ہو جائیں۔ وَبَكَى لَهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ وَبَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَن يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا وَمَا يُرَى وَمَا لَا يُرَى۔
اشہد انک حجت اللہ و ابن حجت، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اب یہ تیسرا ٹکڑا ہے زیارت کا، اور ذرا غور کیجئے گا، بالکل جو پہلا ٹکڑا تھا اس کے بہت زیادہ آئیڈینٹیکل یہ جملے اور الفاظ. پہلا ٹکڑا کیا تھا؟ السلام علیکہ یا حجت اللہ و ابن حجت، السلام علیکہ یا قتیل اللہ و ابن قتیل، السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے، السلام علیکہ یا وطر اللہ الموتور فی السماوات والارض. یہ پہلا ٹکڑا. تیسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اشہد انک حجت اللہ و ابن حجت، اشہد انک قتیل اللہ و ابن قتیل، اشہد انک سار اللہ و ابن سارے، اشہد انک وطر اللہ الموتور فی السماوات والارض. ایگزیکٹلی وہی جملے. فرق کیا ہے؟ وہاں پر کہا تھا السلام علیکہ، یہاں پر کہا ہے اشہد انک. السلام میں اور اشہد انہ میں کیا فرق ہے؟ السلام میں فرق ہے کہ مولا میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ یہ ہیں. ایک مرتبہ میں آ کر کہتا ہوں اشہد انک، مولا میں گواہی دے رہا ہوں کہ صرف میں نے آپ کے ٹائٹلز دوہرا کے سلام کرنے کے لیے آپ کے ٹائٹلز نہیں دہرائے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا ایمان بھی یہی ہے کہ آپ حجت اللہ ہیں، آپ حجت اللہ کے بیٹے ہیں. میرا ایمان ہے، گواہی دیتا ہوں کہ آپ قتیل اللہ ہیں اور قتیل اللہ کے بیٹے ہیں. مولا میں گواہی دیتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ سار اللہ ہیں اور سار اللہ کے بیٹے ہیں. جب آپ سار اللہ ہو گئے اور آپ خدا کا خون ہو گئے اور یہ طے ہو گیا کہ پروردگار ہی آپ کے خون کا انتقام لے گا، تو اب امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے کوئی آگے بڑھ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں حسین کے خون کا انتقام لوں گا. اس سے سوال یہی کیا جائے گا آپ کب سے وارث خون حسین ہو گئے؟ اور جب سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے تو آپ اپنے دادا، اپنے جد امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے خون ناحق کا بدلہ لیں گے اور انتقام لیں گے. 4000 ملائکہ وہ تھے کہ جنہیں پروردگار عالم نے امام کی شہادت علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کی شہادت سے بالکل قریب آقا کی قبر مطہر کے پاس بھیجا تھا. مولا کے پاس، مولا کی شہادت سے پہلے آقا امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. مگر جب یہ پہنچے ملائکہ تو انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام اپنے خون میں نہا چکے تھے. تو اب حکم ہوا پروردگار عالم کی جانب سے ان ملائکہ کو، اے فرشتوں وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں رہ جاؤ اب، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ قیامت تک قبر حسین ابن علی علیہ السلام پر بیٹھو گے، روتے رہو گے، گریہ کرتے رہو گے، ماتم کرتے رہو گے، اور جو زائر ابا عبداللہ علیہ السلام آتا ہے اس کے لیے دعا کرو گے اور اس کے لیے استغفار کرو گے. 4000 ملائکہ کو کون ملائکہ؟ ملائکہ یا جو اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، یا جو سجدہ کرتے رہتے ہیں، یا جو تمجید کرتے رہتے ہیں، یا جو حمد کرتے رہتے ہیں، اس کی تحلیل تکبیر کرتے رہتے ہیں، یا کوئی ملائکہ ہیں گروہ ملائکہ جو ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، ایک گروہ ملائکہ جو ہر وقت رکوع میں رہتا ہے. پروردگار عالم نے ویسے 4000 ملائکہ کو بھیجا، اور اب جب وہاں پر انہوں نے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو اس عالم میں دیکھ لیا مظلومیت کے، خدا نے کہا اب تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. حق تمہارا یہ ہے کہ جب تم نے دیکھ لیا ہے نا یہ، اب تم وہیں بیٹھ کر حسین ابن علی پر روتے رہنا. اچھا ہم سن کے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم سن کے برداشت نہیں کر سکتے، دیکھنے والے ہر سال میں ایک مرتبہ اس تازہ خون کو برآمد ہوتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے. ذرا سوچئے اس ماں کا عالم کیا ہوگا جو ہر وقت قبر حسین ابن علی کے سرہانے بیٹھی یہی شکوہ کر رہی ہوتی ہے، سوال کر رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بابا کی امت، میرے بیٹے نے کیا قصور کیا تھا، میرے بیٹے کا کیا قصور تھا. اس بی بی کا عالم کیا ہوگا جو مولا کی قبر اطہر ہے وہاں پر بھی لوگ جا نہیں سکتے، یا جو جا کے واپس آتا ہے وہ سلامت نہیں آتا، یا دم نکل جاتا ہے، یا مجنون ہو جاتا ہے، جنون کی کیفیت اس پر آ جاتی ہے، یا خاموش ہو جاتا ہے ساری زندگی. جو آ کے بتا پائے وہ بس اتنا بتا پائے کہ قبر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے قریب سے بس کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. یہ 4000 ملائکہ، وہ 70000 ملائکہ کو پروردگار عالم نے الگ سے بھیجا ہے، اور ان کی بھی ڈیوٹی یہی ہے کہ قبر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے پاس رہیں، اور جو آنے والا زائر ہے اس کا استقبال کریں، اس کو ریسیو کریں، اور اگر وہ مریض ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کریں، اگر وہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی
تشییع کریں جنازے کی، اس کو دفن ہونے تک اس کے ساتھ ساتھ رہیں، یہاں تک کہ اگر وہ سلامت رہ کے زیارت کر کے واپس اپنے گھر پلٹتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ پلٹ جائے تب تک اس کے ساتھ رہیں۔ 70,000 ملائکہ۔ ظاہر اب عبداللہ علیہ السلام کے پسینے کے ایک قطرے سے خدا تعالیٰ ایسے 70,000 ملائکہ کو خلق کرتا ہے۔ ظاہر اب عبداللہ کے پسینے کے ایک قطرے کا عالم ہے کہ 70,000 ملائکہ خلق کرتا ہے، وہ ملائکہ کہ جو ہر وقت اس کے لیے اور جتنے زوار ہیں اب عبداللہ علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ ابھی ظاہر اب عبداللہ کی بات ہو رہی ہے جو جڑ گیا ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے وسیلے سے سرکار اب عبداللہ علیہ السلام سے، اس مودت کی وجہ سے جو عشق ہے اسے سرکار اب عبداللہ علیہ السلام سے۔ تو یہ والا پورشن، تو اس میں کیا کہا؟ اشہد انکا حجت اللہ سار اللہ وطر اللہ الموتور اشہد انکا قد بلغت ونصحت ووفیت واوفیت وجاہدت فی سبیل اللہ ومضیت للذی کنت علیہ شہیدا ومستشہدا وشاہدا ومشہودا۔ آپ گواہ ہیں، آپ کو سب معلوم ہے کہ رب ذوالجلال کی مرضی کیا تھی، اور اس کی مرضی کو جانتے ہوئے آپ نے پروردگار عالم کی مرضی کے عین مطابق وہی کام کیا جو خدا چاہتا تھا۔ انا عبداللہ، یہ ہے جملہ، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ مولا کا، اور آپ کا غلام ہوں۔ اللہ کا بندہ ہوں، وہ مولا کا، آپ کا غلام ہوں، وفی طاعت کا، اور آپ کی اطاعت میں ہوں، جیسا آپ بولیں گے ویسا کروں گا۔ آپ بولیں گے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ، مولا بیٹھ جاؤں گا، آپ کہیں مغرب کی 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھوں گا، آپ کہیں عشاء کی 1 رکعت پڑھو، 1 رکعت پڑھوں گا۔ اچھا ویسے اگر کم کر دیں تو ویسے ہی لوگ خوشی کا اظہار کریں گے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن اگر مولا کا حکم ہے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جو آج رائج ہے، جو ہم تک پہنچا، جو دین مبین اسلام، اگر سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام آ کر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں، یہ یوں نہیں، یوں ہوگا، تو کیا میری تربیت اس چیز پر ہوئی ہے کہ میں یہی کہوں گا مولا آمنا وسلمنا، جو آپ نے کہا وہی صحیح ہے، جو آپ نے کہا وہی نماز ہے، جو آپ نے کہا وہی روزہ ہے، جو آپ نے کہا وہی حج ہے، جو آپ کہیں گے وہی ارکان اسلام ہے، اور جس سے آپ منع کریں گے وہ نہیں کر سکتے ہم۔ اگر ہم اس پر تربیت یافتہ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس طرح کے ہیں کہ جس سے کوئی اپنے آپ کو سیف نہ سمجھے، کہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کہیں گے یوں نہیں یوں کرو تو ہم مولا کو سمجھانے چلے جائیں، اگر یہ ہو گیا تو سمجھ لیجئے گا دین اینڈ دین فیصلہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی گنجائش رہے گی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے کرم کے سائے میں اور اپنے کرم کے صدقے میں کہیں گے نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی آئندہ خیال رکھنا۔ اس وقت صرف اور صرف اتنا ہے، سر تسلیم خم ہے، ٹوٹل اٹر سرنڈر ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مولانا یار اللہ نے ہم کو لاجک دی ہے، عقل دی ہے، عقل استعمال نہیں کریں گے ہم وہاں؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، بخار ہوا، ہمیں لگا کورونا ہے یا نہیں ہے، سوچا ہم نے، گھر والوں نے کہا اس میں ذرہ بھی لاپرواہی مت کرنا بیٹا، فوراً جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ ہم کہیں گے والدہ سے یا والد صاحب سے کہ بابا عقل تو دی ہے نا اللہ نے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی میرے جیسا ہی تو ہے، وہ بھی میرے جیسا ہی تو ہے، انسان ہے نا وہ بھی، تو مجھے اللہ نے جو عقل دی ہے میں اسے دیکھ کے کروں گا اپنا فیصلہ۔ تو کرتے رہیے آپ۔ تو جو عقل رکھنے والے ہیں نا، جو صحیح عقل رکھنے والے ہیں، وہ آپ سے آ کر کہیں گے کہ تم عقل کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ آپ ساتھ ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو ہم کیا عرض کر رہے ہیں؟ جو کسی ایسے موقع پہ کہ جہاں پر اس کا علم کم ہے، اس کے باوجود بہت کم ہے
اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے جیسے کسی کے پاس نہیں جاؤں گا جس کے پاس علم زیادہ ہے، بلکہ میں خود ہی اپنے مختصر علم پہ فیصلہ کروں گا، لیکن اپنی عقل سے کروں گا۔ تو عاقل اگر صحیح عقل رکھنے والا ہوگا، بہکی ہوئی عقل رکھنے والا نہ ہوگا، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ عقل سے ہاتھ دھو بیٹھ چکا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو اپنی عقل کو اس کی عقل کے سامنے سرنڈر کر دیتا، کہ جس کو جانتا ہے یہ اپنے محدود علم سے کہ اس کا علم بہت زیادہ ہے۔ ہم جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر اپنی عقلوں کو تسلیم کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، وہ عقل کا عین تقاضا ہے، وہ عین لاجیکل عمل ہے کہ جہاں ہم ہر ایک کے سامنے تو اپنی سر تسلیم کو خم نہیں کرتے نا، ہر ایک کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اندھی تقلید ہے، لیکن جو واقعی میں ایبسولوٹ نالج رکھنے والی ہستیاں ہیں، جو علم لدنی کے مالک ہیں، جو علم غیب کے مالک ہیں، جو حجت خدا ہیں، جو بارگاہ الہی سے آئے ہیں، جنہوں نے کائنات میں ہر شے کو خلق ہوتا ہوا اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے، میں ان سے نہیں پوچھوں گا تو پھر تو میں ہی کم عقل ہوا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عقل رکھنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سیف اینڈ ساؤنڈ عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شیطان عقل کے نام پہ ہی عقل یوز کرنے سے روک دیتا ہے اور وہ بہک جاتے ہیں، بٹ آن دا کاسٹ آف دیئر اون عقل۔ خیر ہم اس پر مزید نہیں جاتے، ورنہ اس عقل ہی کی لاجک کے اندر ہم خود الجھ کے رہ جائیں گے، اور ہمارا وقت ویسے ہی اپنے اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے۔ انا عبداللہ و مولا کا، مولا میں آپ کا غلام، اللہ کا بندہ، یعنی کہ دونوں ایک ہی بات ہے، اللہ کا بندہ ہوں یا آپ کا غلام ہوں، سٹیٹس میرا ایک ہی ہے، اسی لیے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وفی طاعتک کا، اور آپ کی طاعت میں ہوں، اپنی مرضی سے جی نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی طاعت میں رہوں، اس لیے کہ جو آپ کی اطاعت میں رہے گا وہ ایسا ہی ہے جس نے پروردگار عالم کے حکم کی عین اطاعت کی۔ والوافد الیک، اور میں مسلسل آپ کی طرف ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں، بڑھ رہا ہوں، سفر میں نے اپنا روکا نہیں ہے آپ کی طرف بڑھنے کا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی معرفت امام معصوم علیہ السلام کے سفر کو روکنا نہیں ہے، بڑھتے رہنے دینا ہے، اپنے آپ کو روح امام معصوم سے ہر لمحہ قریب سے قریب کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ سب چیزیں کریں جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے کر دے گی مولا سے قریب۔ ایک کام ضرور کریں، کوئی ایک وقت پورے دن میں معین کر دیجئے اور کہیے یہ وقت چاہے 1 منٹ کا ہی صحیح ہو، چاہے 30 سیکنڈ کا ہو، چاہے 10 سیکنڈ کا ہو، مجھے یقین ہے کہ اس سے زیادہ ہی ہم اور آپ وقت معین کر دیں گے، وقف کر دیں گے۔ کس کام کے لیے؟ کہ یہ وقف ہے 10 منٹ میرے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے، اور اس میں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی کام کریں، مطلب ایسا کام کہ جو کیا قرآن کریم کی تلاوت کر کے مولا کو ہدیہ کروں گا، مولا کی زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین وغیرہ وغیرہ پڑھوں گا، یا زیارت جامعہ پڑھوں گا، یہ پڑھ کے مولا کو ہدیہ کروں گا، مولا کو سلام کروں گا۔ کچھ نہیں کروں گا نا، بیٹھ کے مولا سے باتیں کروں گا، اپنے دن میں جو ہوا ہے وہ مولا سے ڈسکس کروں گا۔ ڈسکس کیا کروں گا؟ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے بھائی، سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ ہم فقہ میں پڑھتے ہیں، فقہ سکھائی کس نے ہے؟ مولا سے ہم تک پہنچی ہے، تو جو سیکھنے والا ہے اس کے لیے تو سلام کا جواب واجب ہو، سکھانے والے کے لیے بطریقہ اولا واجب ہے۔ تو سلام کرتے ہیں، اس کا جواب آتا ہے، کان نہیں ہے ہمارے پاس وہ جو سن سکیں، دل نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو مولا کی اس آواز مبارک کو محسوس کر سکے، لیکن یقین اتنا کہ اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سلام تو میرا واصل ہے۔ ان السلام کیا تھا ابتدا کا جملہ؟ کہ آپ کا سلام یصل الیہ، قد یصل الیہ، کہ یقیناً آپ کا سلام پہنچتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ ہم بات کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ فی طاعتک والوافد الیک، آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں مسلسل، جو روزانہ مولا سے زیارت کے ذریعے سے اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے، یقیناً وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیارت پڑھنا ہی، یہ قرآن کی تلاوت پڑھ کے ہدیہ کرنا ہی، یہ ایک درود کی تسبیح پڑھ کے ہدیہ کرنا ہی انسان کو مولا سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ میں کوئی ایک کام کر رہا ہوں اور صرف مولا کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنا ایک وقت میں نے مولا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جب میں اپنے کسی دوست کو باقاعدگی سے فون کرتا ہوں، روزانہ 2 منٹ کے لیے صحیح، اگر کسی دن میں فون نہ کروں، چاہے کسی وجہ سے کہ میں غسل خانے میں لیٹا ہوا ہوں اور مجھے غسل دیا جا رہا ہے، غسل میت دیا جا رہا ہے،
تو یہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ وہ دوست اس دن پریشان ہو کے مجھے تلاش کرنے کے لیے نکل آئے گا, فون کرنا شروع کر دے گا, دوستوں سے خبر گیری کرنا شروع کر دے گا. تو اب وہ حدیث کہ من زارنی فی حیاتہ زرتہ بعد مماتہ, مولا ابا عبداللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جو اپنی زندگی میں میری زیارت کرے گا, موت کے بعد اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا. علیہ الصلوۃ والسلام. التمسو کمال المنزلت عند اللہ, اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں کمال منزلت کا سوال اور التماس کرتا ہوں. مولا مجھے 100 میں سے 60 نہیں چاہیے, کمال منزلت چاہیے, کمپلیٹ مارکس چاہیے, 100 آؤٹ آف 100 چاہیے مجھے. التمسو کمال المنزلت عند اللہ, اللہ کی بارگاہ میں کمال منزلت چاہیے. کس چیز کے ذریعے سے؟ وَثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْحِجْرَةِ إِلَيْكَ, آپ کی طرف ہجرت کرنے کے ذریعے سے, اور آپ کی طرف ہجرت کرنے میں ثابت قدم رہنے کے ذریعے سے. مجھے کمال منزلت چاہیے عند اللہ, اللہ کی بارگاہ میں جو میری کیپیسٹی کے مطابق 100 آؤٹ آف 100, مجھے اگر 100 آؤٹ آف 100 مل سکتے ہیں, یہی پاسبل ہے, اس سے زیادہ مارکس مجھے نہیں مل سکتے, تو جتنے مجھے مل سکتے ہیں نا مولا مجھے اتنے پورے چاہیے, پورے چاہیے. وَثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْحِجْرَةِ إِلَيْكَ, میرے قدم ثابت قدم رہے, میں ہر وقت آپ کی ہجرت میں ہوں. الوافد الیک والہجرت الیک, دونوں ایک ہی جیسے معنی رکھتے ہیں. پروردگار کوئی آتی جاتی ایسی اڑتی ہوئی آواز مجھے آپ کی راستے میں ہجرت کرنے سے روک نہ دے مولا. من اراد اللہ بدا بکم, جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا, خیر کا, کچھ بھی دینے کا ارادہ کرتا ہے, جب اللہ ارادہ کرتا ہے آپ سے آغاز ہوتا ہے. بدأ بکم, آپ سے اس کی ابتدا کرتا ہے پروردگار. وبکم یبین اللہ الکذب وبکم یبعد اللہ الزمان الکذب, اور رسوائی کے زمانے سے آپ کے ذریعے سے پروردگار بچاتا ہے. آپ کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے, آپ کے صدقے میں زمین سے درخت اگتے ہیں, آپ کے صدقے میں زمین سے اس کے پھل اگتے ہیں, آپ کی وجہ سے زمین تسبیح کرتی ہے, بارش آپ کے صدقے میں برستی ہے, آپ کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے. ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم, مولا اللہ کا ارادہ جب نافذ ہونا چاہتا ہے, اذا اراد اللہ ان یقول له, اذا اراد اللہ بشیء یقول له کن فیکون, تو پروردگار عالم جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن کہتا ہے, وہ ہو جاتی ہے. لیکن جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہ شے در اہل بیت پر نازل ہوتی ہے اور یہاں سے کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. اگر اللہ علم بانٹنا چاہتا ہے تو علم پہلے در اہل بیت پہ نازل ہوتا ہے, اہل بیت سے کائنات میں بڑھتا ہے. رزق اگر اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے تو رزق پہلے اہل بیت کے در پہ نازل ہوتا ہے اور اہل بیت کے در سے کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. لہٰذا بہت کم ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے رزق کو کھا کے نمک حلالی کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے حق سے غافل ہیں. ارادت الرب, ارادت الرب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَتَصْدُرُ مِن بُيُوتِكُمْ, اللہ کے ارادے آپ کے در سے صادر ہوتے ہیں. وَالصَّادِرُ أَمَّا فُصِّلَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ, اور جو بھی احکام عباد ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے آپ کی طرف سے راؤٹ ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت بھی بندوں تک نہیں پہنچتی مگر آپ کے ذریعے سے ہوتی ہوئی پہنچتی ہے, اور اللہ کے بندوں کے احکام, ان کی دعائیں, ان کے سوال, ان کے مسائل, ان کی مشکلات, ان کے درد, ان کے دکھ پہنچتے نہیں ہیں اللہ تک مگر آپ کی بارگاہ سے راؤٹ ہوتے ہوئے جاتے ہیں. اور تم یہ کہتے ہو کہ میں براہ راست اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں, دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ اور اس کے بعد پھر وہ جملے ہیں, لعنت امت قتلتکم و امت خالفتکم و امت جاہدت ولایتکم و امت ظاہرت علیکم. خدا کی لعنت ہے ہی, یعنی ان پر لعنت ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لعن تو نہیں کہا ہے مولا نے فرمایا لعنت, لعنت ہو چکی ان پر. تم کرو نہ کرو اس سے فرق نہیں پڑتا, اگر تم کرو گے نا تو ہمیں یہ پتہ چلے گا ہم سے محبت کرنے والے ہو, اور نہیں بھی کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ سیو رہ جائیں گے. ان پر تو لعنت ہو چکی ہے اور ہو ہی رہی ہے اور ہوتی رہے گی قیامت تک. کون سی امت؟ جنہوں نے آپ کو قتل کیا, جنہوں نے آپ کی مخالفت کی, جنہوں نے آپ کی ولایت کی مخالفت کی, جو لوگ آپ کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے ان پر لعنت ہو. الحمدللہ الذی جعل النار
مأواہم، اللہ کی حمد ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے ہمیں، حمد ہے اللہ کی، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اس ٹھنڈک پر جو ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے. کب؟ جب ہمیں پتہ چلتا ہے جعل النار مأواہم، جب اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا، اور پروردگار عالم نے جہنم میں ان کا مقام رکھا ہے. وَبِئْسَ وِرْدُ الْوَارِدِينَ، اور اس سے برا اور خراب مقام ہو نہیں سکتا کہ جہاں پر برے لوگوں کو بھیجا جائے. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، 3 مرتبہ کہا. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کہا وَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِيءٌ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِيءٌ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِيءٌ. اور اس کے بعد پھر یہ جملہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، یعنی کہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور پھر شہداء کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے. لہٰذا یہ زیارت مطلقہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام وقت محدود تھا، جس کی وجہ سے تفصیلیں اور کچھ روایتیں کہ جو میں لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے وہ میں نہیں بیان کر سکا. لیکن کبھی آپ کو ایسا وقت ملے نا، آپ چاہیں کہ یہ وقت میرے پاس اسپیئر ہے، میں اہل بیت اطہار سے ان کی معرفت کی بھیک مانگوں، تو مفاتیح الجنان کھولیں اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارتیں ہیں نا ان کو دیکھنا شروع کر دیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں، ان کے ترجموں کو دیکھنا شروع کر دیں. یقیناً کچھ نہ کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں رزق معرفت ضرور نصیب ہو جائے گا. دعا کرتے ہیں بارلا تجھے واسطہ ان نورانی الفاظ کا کہ جنہیں یہاں پر بیان کیا گیا، پڑھا گیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے یہ الفاظ، پروردگار ان الفاظ کے صدقے میں ہم سب کے رزق معرفت میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. یہ امانت مودت اہل بیت ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا و مولا کے اصحاب میں شمار فرما. غم اہل بیت کے سوا اور کوئی غم نہ دے، اہل بیت کا غم ہو تو بے حساب ہم سب کو نصیب فرما. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. نعرہ صلوات.